بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک تاجر کی بیوی حافظ قرآن کا اور ایک طوطے کا۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بستی میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا جایا کرتا تھا اور اس کا نام بلال تھا۔ اس تاجر کے پاس ایک طوطا بہت ہی پیارا خوبصورت تھا۔ اس تاجر نے اس طوطے کو بولنا بھی سکھایا ہوا تھا اور اس کے گھر میں ایک درخت تھا۔ اس درخت پہ چڑھ کر وہ طوطا زور و شور سے آواز لگا رہا تھا کہ بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، اس کو پتھر مارو اور یہاں سے نکال دو۔ صبح صبح کا وقت تھا، لوگ فجر کی نماز پڑھ کے کام کے لیے نکل رہے تھے۔ اس کے گھر کے اوپر یہ خوبصورت سا طوطا بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ جب بھی کوئی اس درخت کے پاس سے گزرتا تو زور زور سے یہی آواز لگاتا، بلال کی بیوی زانیہ ہے، بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے۔ جیسے ہی ایک شخص نے زانیہ لفظ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور وہاں رک گیا، اس طوطے کو دیکھنے لگا جو بہت ہی قیمتی نظر آ رہا تھا۔ اس شخص نے اس طوطے کو پکڑنے کی کوشش کی، آگے بڑھا، طوطا پکڑنا چاہا لیکن طوطا بہت دور تک نکل چکا تھا، اڑ چکا تھا اور یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ بلال کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، یہ روز اپنے عاشقوں کو بلا کر زنا کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا گیا، یہ کیسا طوطا ہے جو درختوں پہ بیٹھ کر عورتوں کے راز فاش کر رہا ہے۔ اس درخت کے پاس اس آدمی کو کھڑا دیکھ کر کچھ لوگ اور آئے اور کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ یہ بلال بھائی کا گھر ہے جو بہت ہی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ آج تک اس شریف انسان نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھا کر دیکھا اور یہ بہت ہی شریف گھرانہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اپنی حافظ قرآن بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے؟ اس طرح کسی کے گھر جھانکنا اچھی بات نہیں۔ لوگ اس شخص کو بار بار باتیں سنا رہے تھے اور وہ ڈر گیا۔ اس آدمی نے طوطے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں تو اس طوطے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ طوطا ایسے الفاظ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ نہ جانے اصل بات کیا ہے۔ اتنے میں 2 3 4 لوگ اور بھی جمع ہو چکے تھے۔ تو پھر اس طوطے نے دوبارہ وہی الفاظ دہرانا پھر شروع کر دیے کہ بلال کی بیوی زانیہ ہے، اس کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، اس کو پتھر مارو۔ طوطے کے یہ الفاظ سن کر سبھی لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور استغفار پڑھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو بہت ہی معصوم جانور ہے، جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی بولتا ہے۔ ضرور بلال کی بیوی نے کچھ کیا ہے جو طوطا اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے۔ اسی طرح معاملہ بگڑتا گیا اور یہ بات سارے عام ہو چکی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لوگ اب اس کے گھر سے دور رہنا شروع ہو چکے تھے۔ تمام مردوں نے اپنی عورتوں کے اس کے گھر جانے سے منع کر دیا کہ اس کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر عورتیں اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اب کوئی بھی عورت اس کے پاس نہیں جاتی تھی۔ یہ بات سن کر بلال کی بیوی یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جو عورتیں آ نہیں رہی، اب دین کی تعلیم نہیں سیکھ رہی، آنا جانا کیوں بند کر دیا ہے عورتوں نے؟ وہ عورتیں اس پہ شک کرنے لگی۔ صبح ہر روز وہ طوطا درخت پر بیٹھ کر زور زور سے بلند آواز میں یہی کہتا تھا کہ تاجر کی بلال کی بیوی زانیہ ہے، اس کی حافظ قرآن بیوی زانیہ ہے، اس کو پتھر مارو۔ صبح وہ طوطا سارا دن کہاں ہوتا کسی کو کوئی بھی خبر نہ تھی۔ اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ عورت کردار کی کچی ہے، اس لیے تو اس کا نیک اتنا شوہر تھا جو اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تجارت کے لیے گھر سے نکلا تھا جو آج تک واپس نہیں آیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اس کو سنانے لگے۔ اکثر لوگ اس کے گھر کی دیوار کے باہر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ 4 سال ایسے ہی گزر چکے تھے۔ ایک روز قافلہ اس شہر کی طرف آیا، اس میں بلال بھی تھا۔ لوگوں نے بلال کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا، سارے لوگ بلال کو ملنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، تانے دینا شروع کر دیے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں اپنے گھر کی بھی ہوش تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ اگر اتنے لمبے عرصے کے لیے جانا تھا تو اپنی بیوی کو ہی ساتھ لیے جاتے۔ بلال کو یوں بڑے بڑے بازار میں اپنی بیوی کا نام سن کر غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ خریدا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، آگے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ سارے تحفے جو اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور نیچے گر گئے۔ جب اس کے طوطے نے بلال کو دیکھا تو وہی یہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ یہ زانیہ ہے، اس کو پتھر مارو اور اس کو مار دو۔ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس کا شوہر بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا
جب اس نے اپنے طوطے کے منہ سے اپنی بیوی کی حقیقت سنی تو اس سے برداشت نہ ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ اب اس کا فیصلہ تو مسجد کے مولوی صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تجھ پہ بہت اعتماد کیا تھا، میں سمجھتا تھا میری بہت ہی بیوی نیک ہے، حافظ قرآن ہے، بہت پاکیزہ ہے، کہ تم کبھی ایمانت میں خیانت نہیں کرو گے، لیکن تم نے بتا دیا ہے کہ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو۔ بلال گھر سے نکل چکا تھا، اس کی آوازیں پوری بستی والے سن رہے تھے۔ ایک جگہ بہت ہی نیک مولوی صاحب رہا کرتا تھا۔ بستی میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو اس مولوی صاحب کے پاس آتے اور پریشانی کا حل ڈھونڈتے۔ بلال گھر سے نکل چکا تھا اور مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ یہ بہت ہی پریشان تھا اور اس کے ساتھ اس کا طوطا بھی تھا۔ مولوی صاحب کے کچھ پاس اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ جب طوطا ایسے بولنے لگا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا بدتمیز طوطا ہے کہ مالکن کی رسوائی کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے ان لوگوں کو روکا اور مولوی صاحب کہنے لگے کوئی کسی کو حق نہیں بنتا کسی کی پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ الفاظ دہرانے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ تہمت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی پہ تہمت لگاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ سارے لوگ گھبرا گئے اور مولانا سے صاحب سے کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن ہم نے جو کچھ بھی سنا ہم وہ کچھ ہی کہہ رہے ہیں، فی الحال پھر بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ مولانا صاحب بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے اور کہنے لگے کہ چھوٹی سی بات سن کر ایک دو لوگ کرتے ہیں، پھر وہ دو چار لوگ سارے لوگوں میں بات کو پھیلا دیتے ہیں، اس طرح گناہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ وہ طوطا مولانا صاحب کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے سر کو جھکانے لگا اور کہنے لگا میرا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی مولانا صاحب آپ سے مل کر۔ وہ طوطا بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب طوطے کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آ چکی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مولانا صاحب نے، وہ طوطا مولانا صاحب کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا، بار بار اپنی چونچ سے ان کے ہاتھ کو چوم رہا تھا اور سر کو جھکا رہا تھا۔ مولانا صاحب اس طوطے کی ذہانت کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی مولانا صاحب نے اس طرح اتنا زیادہ بولتے ہوئے کسی طوطے کو نہیں دیکھا تھا۔ مولانا صاحب کے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے کہنے لگے بتاؤ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ تمہارا یہ طوطا بہت خوبصورت ہے، ذہین ہے، اگر میں یہ طوطا تم سے خریدنا چاہوں تو اس طوطے کی تم کتنی قیمت لوگے؟ وہ شخص اپنا مسئلہ لے کر مولانا صاحب کے پاس آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا مولانا صاحب ایسے کئی طوطے آپ پر قربان، یہ میرا پالا ہوا طوطا ہے، ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، سائے کی طرح ساتھ رکھتا ہوں، ہر بات اس کو بتاتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں، جو مسئلہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں بس یہی ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر میری غیرت پر آتا ہے اور دل بھر جاتا ہے۔ مولانا صاحب اور سارے لوگ اس آدمی کو جو غصے سے بھرا پڑا تھا، اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، دیکھنے لگے اس کو۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اے شخص جو بھی مسئلہ مسائل ہے ہم سے بیان کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر آتا جاتا ہوں، لیکن اس مرتبہ اتنی دیر ہو گئی کہ 4 سال گزر گئے۔ میں ایک عام شکل صورت کا آدمی ہوں، جبکہ میری ماں نے جس سے شادی کروائی وہ بہت ہی انتہا خوبصورت ہے اور حافظ قرآن ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں جب اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو میں حیران پریشان ہو گیا اور واپس لوٹ آیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ماں تو نے میری شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے کیوں کروا دی؟ میری ماں یہ الفاظ سن کر پریشان سی ہو گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا، تمہیں تو خوش ہونی چاہیے کہ تمہاری بیوی حافظ قرآن ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور میں کہنے لگا ماں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، یہ لڑکی تو مجھے آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگتی ہے۔ میں ماں سے کہنے لگا اس کے والدین نے میرے ساتھ اس سے شادی کیوں کی؟ تو ماں مجھے کہنے لگی کہ اتنی خوبصورت لڑکی نیک مل گئی ہے تو اس کی تم قدر کرو، تم بیٹا کھرا سونا ہو، اچھا کماتے ہو، نیک ہو، اس لیے لڑکی والوں نے تمہیں پسند کر لیا۔ سب کچھ شکل صورت نہیں ہوتی بلکہ اصلی خوبصورتی تو باطل ہوتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی تھی میرے دل میں جو وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں نے اس بارے میں اپنی والدہ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لڑکی شاید کسی کے ساتھ پہلے کسی کے تعلق میں رہ چکی ہے یا کسی اور کو پسند کرتی ہے، جو والدین نے انہوں نے جلدی کر کے میرے ساتھ شادی کر دی۔ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں آنے لگی تو میرا دل کھٹا سا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کا سارا حسن مجھے پھیکا لگنے لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کافی سختی سے پیش آنے لگا اور اس کو غصے سے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ اچھے سے زندگی گزرے تو جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا ہوگا، میری ماں کی خدمت کرنا، جیسے میں تجھے کہوں ویسا ہی کرنا، میں کبھی بھی تیرے منہ سے کوئی غلط بات نہ سنوں، ورنہ میں غصے کا بہت زیادہ سخت ہوں۔
میری اس بات پہ وہ سر جھکا دیتی، میں جو جو کہتا رہا وہ مانتی رہی۔ دھیرے دھیرے میرا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ میرا یہ طوطا دکان پر ہی میرے پاس رہا کرتا تھا، سارا دن لوگ اس سے باتیں کرتے اور خوش ہوتا۔ اس طوطے کو میں کبھی بھی گھر میں نہیں لایا تھا، میرے ساتھ دکان پر ہی رہا کرتا تھا۔ اچانک مجھے کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ اسی دوران میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ میری بیوی ہر وقت سجتی سنورتی رہتی۔ جب سے میری بیوی اس گھر میں آئے تھے تو آس پاس کے لوگ بھی دیوار سے جھانک کر دیکھتے رہتے تھے۔ شاید میری بیوی کا دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس سلسلے میں میری کئی دفعہ لوگوں سے لڑائی بھی ہوئی، لیکن میری بیوی پاک دامن تھی، حافظ قرآن تھی، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ کبھی بھی پلٹ کر اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے مجھے اپنی بیوی پر پورا اعتماد تھا۔ جب میں کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا تو اپنے طوطے کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، اور میں جاتے ہوئے اس کو کہہ کر گیا تھا کہ میری بیوی کا خاص خیال رکھنا، جب بھی کوئی میری بیوی کی طرف دیکھے یا گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو زور شور سے چلانا شروع کر دینا۔ میرا طوطا بہت وفادار تھا، مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے مالک، جیسے تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ بیوی کو میں طوطے کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا، یوں ہی 4 سال گزر گئے، اور جب میں گھر واپس لوٹا، جب میں نے وہ منظر دیکھا، اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، نہ جانے کون سا اس نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ مولانا صاحب جب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا تو مولانا صاحب کہنے لگے تم نے کیا ایسا دیکھا؟ کہنے لگا کہ جب میں نے دیکھا تو میری بیوی بے پرواہ پردہ تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی آہیں اور سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے کی آواز آئی تو وہ اپنے وجود کو ڈھانپنے لگی۔ میری بیوی اس وقت اس حالت میں موجود تھی، کوئی بھی اگر اس حالت میں دیکھتا تو شک کرتا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میری بیوی کے کمرے سے کسی اور کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت بھی ایسا تھا، باہر اندھیرا چھا گیا تھا، ایسی آوازیں سن کر میں بھی گھبرا سا گیا تھا۔ جب میں دروازے پر دستک دی تو وہ میری بیوی اپنے وجود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن ایسی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو اس پر شک کر سکتا تھا۔ میرا طوطا جس سے میں جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بیوی نے اس کو بھی پنجرے میں بند کر رکھا تھا اور اس کے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا، بے شک وہ میری بیوی تھی، لیکن مجھے بیوی سے بھی زیادہ مجھے اس طوطے سے محبت تھی۔ میں نے طوطے کو پنجرے سے نکالا اور طوطا فوراً مجھے بولنے لگا، کہنے لگا یہ تیری حافظ قرآن جو بیوی ہے یہ زانیہ ہے، اپنے عاشقوں کے ساتھ ملتی ہے۔ میرا طوطا بار بار مجھے یہی بار بار دہرا رہا تھا، تیری بیوی زانیہ ہے، جبکہ میری بیوی مجھے واپس آ کر دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے گھبرا سی گئی تھی، اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ ایسے اچانک آ جاتے، تو مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ تیاری کر لیتی۔ وہ چلتے ہوئے لنگڑا رہی تھی، اس کا وجود بھیگا ہوا تھا۔ جبکہ میرے قریب آتی میں نے فوراً اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور اس کو کہنے لگا کون تھا تیرے کمرے میں؟ میں اس کو ڈھونڈنے لگا اور گھر کا سامان اٹھا کر مارنے لگا۔ میں اس شخص کو ڈھونڈنا چاہتا تھا جو اس کمرے میں موجود تھا، مجھے تو اپنی بیوی پر پہلے ہی شک تھا۔ مولانا صاحب اس کی بات سن کر حیران تھے۔ مولانا صاحب کے ہاتھ پہ جو طوطا بیٹھا ہوا تھا، کبھی وہ مولانا صاحب کو دیکھتا اور کبھی اپنے مالک کی طرف دیکھتا۔ تبھی مولانا صاحب نے اس طوطے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اتنے میں طوطے نے سر جھکا کر کہا، مولانا صاحب نہیں، میری زندگی آپ پر قربان۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم نے اس کمرے میں کیا دیکھا؟ طوطا کہنے لگا میری پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزر جائے۔ تو مولانا صاحب طوطے کی یہ باتیں سن کر حیران تھے، ایک جانور اتنی زیادہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ کو طوطے پر شک ہونے لگا کہ طوطے کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہی طوطا بولتا ہے، تو کہنے لگے کہ ضرور اس پر کوئی جنات کا سایہ ہے، اس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے، کوئی بھی پرندہ اتنی صاف زبان میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب کو بھی وہی پرندہ سب کچھ طوطا بتانے لگا جو بلال نے مولانا صاحب کو بتایا تھا۔ مولانا صاحب نے اس بلال کو ڈانٹا کہ تم نے اتنا عرصہ باہر رہنا تھا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اب حقیقت سامنے لانی پڑے گی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، سچ سامنے لانا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری امانت میں خیانت کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ بلال سر جھکائے کھڑا تھا، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا پلیز خدا کا واسطہ مولانا صاحب میرے گھر کا مسئلہ حل کر دیں۔ اگر آپ نے میرے گھر کا مسئلہ حل کر دیا تو میں یہ طوطا آپ کو تحفے میں دے دوں گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس طوطے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، بہرحال تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ وہ شخص حیرانگی کے ساتھ کہنے لگا مولانا صاحب میرا تو اب اس بیوی کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کر رہا، میرا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو اس وقت اس کا گلا دبا کر اس کو مار دوں، وہ تو جہنمی عورت ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اپنا رویہ ٹھیک کرو۔ مولانا صاحب نے کہا جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہی تم کرو، حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی، تم اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے معذرت کرو۔ وہ انتہائی دکھی تھا، دل برداشتہ تھا
اور پھر بلال کہنے لگا جو آپ کا حکم میں ایسا ہی کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو فوراً طوطا اٹھ کر اپنے مالک کے کندھے پر بیٹھنے لگا۔ اتنے میں مولانا صاحب نے طوطے کو پکڑ لیا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ وہ پنجرے میں مسلسل چلا رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بلال کے ساتھ جانے دو۔ مولانا صاحب نے سوچ لیا تھا میں آج بلال کے گھر جاؤں گا اور دیکھیں گے اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ طوطا جو کچھ بتا رہا تھا وہ آدھا سچ تھا یا پورا سچ تھا، اب کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ مولانا صاحب نے وہ طوطا گھر لے گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ایک میرے کمرے میں رکھ دو اور خود بلال کے گھر کی طرف جانے لگے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس طوطے کا خاص خیال رکھنا ہے، طوطا بہت شاطر لگتا ہے، کہیں اٹھ نہ جائے۔ مولانا صاحب بلال کے گھر چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر جائزہ لیا۔ یہ گھر واقعی عالی شان گھر تھا۔ مولانا صاحب آس پاس دیکھنے لگے، پھر انہوں نے دیوار چھلانگ کر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ سب جانتے تھے کہ کسی کے گھر میں ایسے جانا اور میاں بیوی کی باتیں سننا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، مگر مولانا صاحب نے فیصلہ سنانا تھا اور سچ کی حقیقت جاننی تھی۔ مولانا صاحب دیوار چھلانگ کر اندر جا چکے تھے، گھر میں بالکل خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ پھر مولانا صاحب کان لگا کر دونوں میاں بیوی کی اب باتیں سننے لگے۔ اسی طرح وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ صبح کو نماز پڑھ کے قرآن پاک کی مولانا صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ وہ شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا مولانا صاحب آپ کے کہنے پر میں نے اپنی بیوی سے رویہ درست کیا اور اس کو یہی محسوس کروایا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے سر ہلایا، پھر 80 سال کے بزرگ وہاں آئے۔ جس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت ہی عجیب تھے۔ بلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مولانا صاحب سے کہا کہ یہ کون ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ پرندوں کے طبیب ہے، پرندوں کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ سب بتا دیں گے۔ دراصل ان کو اسپیشل تمہارے طوطے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ حقیقت کو اچھی طرح جان سکوں۔ بلال مولانا صاحب سے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا میری بیوی کا کون عاشق ہے، تو میں کیسے اس کو پکڑ سکوں گا؟ اتنے میں مولانا صاحب کی بیوی طوطے کو لے کر اوپر آ گئی۔ طوطے کے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، جیسے ہی اس کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو وہ فوراً ویسے ہی بولنے لگا کہ بلال کی بیوی بہت ہی بدکردار ہے، زانیہ ہے۔ طوطے کی یہ گفتگو سن کر وہ پھر آگ بگولا ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا چپ کر جو، رو مت اور نہ ہی تم آگ بگولا ہو، ذرا اپنے آپ کو سکون کے ساتھ رکھو۔ مولانا صاحب نے جو رات ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سنی تھی وہ ان کے دماغ میں چل رہی تھی، کیونکہ رات کا منظر کچھ ایسا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی تھی میں نے آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر بلال نے بڑے پیار سے کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں 4 سال بعد آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا بلال نے ویسے ہی رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھا۔ جو 80 سال کا بزرگ آیا تھا وہ طوطے کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس بزرگ نے مولانا صاحب کو اپنے کمرے میں بلا کر بتایا۔ پھر وہ 80 سال کا بوڑھا طوطے کو ساتھ لے گیا اور اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا، اور پھر مولانا صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بلال کی بیوی کو بلا کر لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ بلال کی بیوی نے یہاں آنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، اگر مولانا صاحب کو کوئی مجھ سے کام ہے وہ خود آ کے ادھر مجھ سے مل لے۔ مولانا صاحب نے فقیر کا روپ بدلا، جا کر اس کے دروازے پہ دستک دی، لیکن مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر آواز آئی کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فقیر، تو کہنے لگی میرا شوہر اس وقت گھر میں نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مولانا صاحب نے ساری حقیقت بتائی کہ میں ایسے مولانا ہوں، تو پھر اس نے دروازہ کھولا اور اپنے گھر اندر لے آئی۔ پھر مولانا صاحب نے اس کو کہا، بلال کی بیوی کو کہا جو بھی بات ہے سچ سچ مجھے بتا دو تاکہ میں تم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں صلح کروا سکوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی گھبرا گئی اور کہنے لگی طوطا ایک پرندہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے سچ سچ بتا دو۔ مولانا صاحب نے کہا کہ شادی سے پہلے تمہارا کسی کا ساتھ چکر تھا، جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو، کیونکہ ایک بے زبان جانور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سن کر وہ عورت گھبرا گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کیجیے۔ مولانا صاحب وہاں سے واپس آ گئے اور طرح طرح کے سوال ان کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اس مولانا صاحب کی بیوی بھی رنگ برنگے مشورے دینے لگے۔ بلال روزانہ مولانا صاحب کے گھر کے چکر لگاتا اور کہتا میری اس بدکار عورت سے جان چھڑا دے۔ مولانا صاحب نے پھر اس طبیب کو بلایا جو 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جمعے والے دن پرندے کو لے کر آ جانا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مولانا صاحب باہر مسجد سے نکلے تو وہ وہاں لے کر طوطے کو آ چکا تھا۔ مولانا صاحب نے دونوں میاں بیوی کو بھی وہاں بلایا اور دونوں میاں بیوی وہاں آ چکے تھے۔ وہاں کھڑے لوگ اور بھی تھے، وہ سبھی انتظار کر رہے تھے اب یہ اس کی بیوی کا پردہ فاش کرے گا۔ جیسے ہی طوطے کے منہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ بلال کی بیوی نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ بلال کی بیوی اس کی بیوی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ بلال میرا دشمن ہے، بلال اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ ایک طوطے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہاں کھڑے لوگ تمام حیران رہ گئے اور بلال غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
वो तोता कहने लगा, मैंने कहा नहीं कि ये मेरी बीवी है, मौलाना साहब ने मेरा निकाह खुद इसके साथ पढ़ाया था। बिलाल ये सुनकर हैरान हो चुका था। आस्ता आस्ता बिलाल के मोहल्ले के लोग भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके थे, जो कि मौलाना साहब के हुक्म पर आए थे। बिलाल कभी मौलाना साहब को देखता, कभी उन लोगों को देखता। बिलाल कहने लगा मौलाना साहब को, मौलाना साहब मैं कब के आपके घर के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरा एक फैसला नहीं हो रहा। मौलाना साहब ने उन लोगों से पूछा कि आपके साथ कोई मसला ऐसा हुआ? तो लोग बताने लगे, हमारे घर में बहुत सी चोरियां होने लगी, सोने की अशरफियां जाने लगी, सामान जाने लगा, आस्ता आस्ता यहाँ तक कि सुबह के वक्त भी हमारा सामान गायब होने लगा, और बाद में कुछ दिनों बाद हमारे दरवाजे पर बाहर पड़ा होता था। बिलाल की ये बीवी ये बातें सुनकर थर थर कांप रही थी और अपने चेहरे पे आए हुए पसीने को साफ कर रही थी। मौलाना साहब ने जब देखा कि इसके चेहरे पे पसीना आ रहा है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है, मौलाना साहब ने कहा कि बिलाल की बीवी, ये लोग सब अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं, अब तू भी अपनी हकीकत बता। बिलाल गुस्से से लाल पीला हो रहा था और कहने लगा, मौलाना साहब कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बीवी जानिया के साथ चोर भी है? मौलाना साहब ने गुस्से से बिलाल की बीवी से कहा कि बाकी की हकीकत तुम बताओगी। फिर वो घबरा कर बोलने लगी कि मेरा शोहर जब बाहर चला गया था काम के सिलसिले में, तो मुझे तोते के हवाले कर चुका था और मैं सोच रही थी इतना टाइम कैसे गुजारूंगी। फिर आस्ता आस्ता मैं इस तोते के साथ बातें करने लगी, आस्ता आस्ता फिर इस तोते के साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर ये तोता कहने लगा कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। इसके कहने पर मैं इसको पिंजरे से बाहर निकाल देती थी। मैंने इसको कुरान पाक की कुछ आयत भी सिखाई थी। फिर अचानक से ये सारा सारा दिन गायब रहता, कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा होने लगा ये सारी सारी रात भी गायब रहता। मुझे कुछ इल्म नहीं था ये कहाँ जाता है और क्या करता है। मैंने एक दिन महसूस किया कि ये तोता घर के सहन में मट्टी खोदता है और इसमें कई चीजें छुपा कर वापस उड़ जाता है। इसके जाने के बाद जब मैंने जमीन खोद कर देखा तो उसमें बहुत से रुपए, पैसे और सोने की अशरफियां और सोने की रिंगे थी। ये देखकर मैं घबरा गई और मैंने फिर उस तोते पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे सामने इस तोते की हकीकत खुल चुकी थी। ये लोगों की चीजें चोरी करके यहाँ दफन कर दिया करता था। मैंने इस तोते को बहुत डांटा और फिर इसको पिंजरे में बंद कर दी। ये इतना शातिर था कि ये पिंजरे से निकल गया और जाके दरख्त पे बैठकर मेरे ऊपर जुमले कसने लगा। लोगों को कहता था कि मैं चोर हूँ, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैंने इसको पिंजरे में फिर बंद कर दिया। फिर मैंने माला बनाना शुरू कर दी, जिसको बेचकर मैं अपने घर का गुजर बसर करती थी। ये माला का काम मेरे वालिद का एक गुलाम था, वो मुझे देने आया करता था। इस तरह मैं गुजर बसर कर रही थी। इसने जो भी माल चोरी किया था मैंने लोगों के घरों में रख दी थी। जब मैं लोगों की चीजें रख कर वापस आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने मुझे अपनी चोंच के साथ इतना मारा कि मेरा पूरा वजूद जख्मी हो चुका था। फिर इसको मैंने बांध दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे वजूद पे इतने गहरे निशान जख्म बन चुके थे, मैं बगैर कपड़ों के लेटने लगी। कपड़ा साफ लगता तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। उस दिन भी यही माजरा था। तो मेरा शोहर, पता नहीं मेरे शोहर के दिल में क्या आ रहा और क्यों शक करने लगा। अब हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। सारी की सारी फसाद का जड़ तोता था। इतने में जानवरों का तबीब भी वहां आया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस तोते के साथ कोई ना कोई मसला है, कोई जिन्नात इस पे असर है, जिन्नात का साया इस पर है, इसलिए इंसानों के दरमियान इसका रहना बिल्कुल भी नामुमकिन है, ये लोगों का घर बर्बाद कर सकता है। बिलाल की बीवी एक साइड पे बैठकर रो रही थी। वो बेगुनाह थी, जो भी किया था वो सारा इस शैतानी तोते का काम था, जिस तोते में जिन्नात ने बसेरा किया हुआ था। बिलाल ने अपने तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी और तोता वही का वही मर गया। इस तरह उनका घर फिर से आबाद हो गया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन का भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके।